کہ خواب میں زمین دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں ارض یعنی زمین دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیرات کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ خواب میں زمین دیکھنے کی کئی تعبیریں اس کے اقسام کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں۔ خواب میں محشر کی زمین کی رویت رازوں کی حفاظت، تنگدستی کے بعد چارہ دستی، خوف کے بعد امن اور وعدہ کر کے پورا کرنے کی دلیل ہے۔ کبھی اس کی رویت خوبصورت کنواری اور عظیم بیوی یا قلیل مدت کے لیے منصب جلیل ملنے اور راہ راست اور تقوی پر زندگی گزارنے کی دلیل ہے۔ گھر کی زمین مندرجہ ذیل امور پر دلالت کرتی ہے۔ اس زمین کی درستگی، سرسبزی اور اس کی فصلوں کی بڑھوتری اور اس کا فساد و خرابی ان اشیاء ذیل پر دلالت کرتی ہے۔ گھر میں بچھائے جانے والی فرشی چیزیں مثلاً چٹائی، دری، قالین وغیرہ گھر کے اصلاح کرنے اور صفائی پر مامور افراد یا اس گھر میں جمع ہونے والے رشتہ داروں کا۔ خواب میں زرعی زمین دیکھنا مندرجہ ذیل اشیاء پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی فصلیں اور اس کی سرسبزی، جدت کاشتکاری، آلۂ کاشتکاری، گہنا وغیرہ، لہذا زمین پر جو کچھ اگا یا اس سے اچھی بو آنا، اس میں پھول اگنا یا اس میں روشنی آنا یا نرم ہونا یا سخت ہونا، یہ سب مذکورہ اشیاء کے اچھے یا خراب ہونے کی دلیل کرتے ہیں۔ محلے کی زمین دیکھنے کی تعبیر تجارت کے لیے سفر کرنے سے کی جاتی ہے۔ اس زمین کے اوپر ارباب معاش یعنی کرائے کے لیے سواریاں چلانے والوں، ٹانگوں اور اونٹوں والوں کو دیکھنا یا زمین کی دشوار گزار گھاٹیوں کا زائل ہونا، پتھروں کا ختم ہونا اور اس کے راستوں کا واضح اور سیدھا ہونا، اس پر سفر کرنے والے منافع کثیرہ معاملے کی سہل ہونے، غموم کے دور ہونے اور منازل کے جلد طے ہونے کی دلیل ہے۔ انجان زمین کی رویت کی تعبیر مختلف حالات میں مندرجہ ذیل امور سے کی جاتی ہے۔ والدہ، والد، زوجہ، زوج، شریک کار، وارث، سواریاں، باندی کا مالک، زمین پر بچھائے جانے والی اشیاء۔ اسی طرح زمین دیکھنا زانیوں، فاسقوں اور لہو و لعاب میں منہمک لوگوں پر دلیل کرتا ہے۔ زمین چغل خور اور راز فاش کرنے والی عورت پر بھی دلیل کرتی ہے۔ زمین دیکھنا جھگڑے، عالم یا فحاشی وغیرہ کی بھی علامت ہے۔ زمین دیکھنا دنیا پر اور آسمان کی رویت آخرت پر بھی دلیل کرتی ہے۔ کبھی خواب میں زمین اور آسمان کو دیکھنا ایسی دو سوکنوں کی علامت ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپس میں متفق نہیں کر سکتے۔ کبھی خواب میں زمین کو شق ہوتے ہوئے دیکھنا منکرات اور محرمات کے اظہار کی نشانی ہے، اور کبھی شق الارض کی تعبیر زمین پر کاشت شدہ فصل کی بہتری اور برکت سے کی جاتی ہے۔ کسی قیدی کا زمین کو طویل اور پھیلتی ہوئی دیکھنا قید سے خلاصی کی دلیل ہے۔ زمین کو ممتد ہوتا ہوا دیکھنا کشادگی رزق کی نشانی ہے۔ چکنی زمین دیکھنا تنگ و دست یا بانجھ عورت سے نکاح کرنے کی علامت ہے، کیونکہ ایسی زمین نباتات سے خالی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ زمین کسی بادشاہ کے ماتحت ملک پر بھی دلیل کرتی ہے اور موت و حیات، رزق اور اچھے برے اعمال کرنے والے پر بھی دلیل کرتی ہے۔ کوئی شخص خواب میں زمین کا مالک ہو تو یہ غیر شادی شدہ کے لیے شادی اور اولاد کی دلیل ہے، اور شادی شدہ کے لیے کسی کے ساتھ شراکت یا کسی انسان کو اپنے مال اور راز کا امین بنانے یا کسی کے وارث بننے یا گھر کرائے پر لینے یا گھر خریدنے یا باندی، سواری، شراب وغیرہ خریدنے کی دلیل ہے۔ مذکورہ تعبیریں ہر انسان کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر یہی خواب کوئی مریض دیکھے تو یہ مرض سے صحت یاب ہو کر اسی زمین میں قیام کرنے اور رزق نصیب ہونے کی دلیل ہے۔
کسی نے خواب دیکھا کہ زمین کشادہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوش منظر بھی ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کے اعمال اس زمین پر اچھے اور صالح ہیں، اور اگر اس زمین پر مردار یا بوسیدہ ہڈیاں یا کسی قسم کی گندگی دیکھے تو یہ اس زمین پر برے اعمال کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں زمین کا کلام کرنا یا زمین سے کوئی ایسی آواز سننا جو سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ مصیبت اور شدائد، لڑائی جھگڑے اور بے پردگی کی علامت ہے۔ خواب میں زمین پر زلزلے کی تعبیر کبھی نامکمل بچے کی پیدائش سے بھی کی جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ زمین نے اپنے اوپر رہنے والوں کو دھنسا دیا تو اس کی گمراہی، خود پسندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غفلت کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ زمین اس کے نیچے سے سمٹ گئی تو یہ عمل سے فارغ ہونے یا بیوی کو طلاق دینے یا منصب ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کھودنے کے لیے زمین کے مشکل ہونے کی تعبیر کبھی زوجہ کے حمل میں متضر ہونے اور کبھی اپنے پیشے کو چھوڑ کر دوسرا پیشہ اختیار کرنے سے کی جاتی ہے، اور کبھی اپنی کمائی سے رزق حاصل کرنے سے، اور کبھی کوئی خزانہ و کان ملنے سے کی جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ گویا وہ زمین کی طرح ہو گیا تو لوگوں سے بلند مرتبہ پائے گا، یا ریاضت کے لیے گوشہ نشینی اور خلوت گزینی اختیار کرے گا اور خواہشات نفس کو توڑ ڈالے گا، یا دلیل ہے کہ کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ اس نے زمین کو اٹھایا ہوا ہے اور کوئی ثقل محسوس نہیں کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی زمین پر کسی دوسرے نے ظلم کیا اور زمین کو توپ بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، یا کبھی اس کی دلیل شہری اور گفتگو کرنے والا ہونے پر ہوتی ہے۔ صاحب خواب کے ظالم ہونے اور زمین کو اٹھانے اور جوتنے سے بھی تعبیر کی جاتی ہے۔ کسی نے خواب میں زمین سے کچھ کھایا ہوا دیکھنا اپنی محنت کا پھل کھانے اور فصل وغیرہ سے دوبارہ فائدہ ملنے کی دلیل ہے، یا اس خواب کی تعبیر اپنی محبوب چیز یا کسی سواری کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھانے سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور اس کو نگل گئی تو یہ شرمندگی اور اسباب امور کے مشکل ہونے کی دلیل ہے، اور کبھی اس خواب کی تعبیر سفر کرنے سے اور قید ہونے یا کبھی ممنوع ہونے سے کی جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ گویا وہ کشادہ میدان میں ہے اور اس کو پہچان نہیں رہا اور زمین صحرا کی طرح لگ رہی ہے تو یہ صاحب خواب کے عنقریب سفر کرنے کی دلیل ہے۔ خود کو زمین پر بیٹھا ہوا دیکھنا اس میں برقرار رہنے کی دلیل ہے۔ زمین پر ہاتھ مارنا یا زمین کو کسی چیز سے مارتا ہوا دیکھنا سفر بغرض تجارت کرنے پر دلیل کرتا ہے۔ بنجر زمین سے سرسبز زمین کی طرف منتقل ہونے کی تعبیر بدعت سے سنت کی طرف آنے سے کی جاتی ہے، اور سرسبز سے خشک زمین کی طرف جانا سنت کی زندگی چھوڑ کر بدعت اختیار کرنے کی دلیل ہے۔ سفر پر جانے والے کسی شخص نے خواب دیکھا کہ اس نے ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف کوچ کیا تو اس کی تعبیر اس زمین کے اعتبار سے کی جائے گی جس کی طرف خواب میں منتقل ہوا، اس زمین کے تنگ ہونے یا وسیع ہونے یا سرسبز و شاداب ہونے اور خشک و بنجر ہونے کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ یہی خواب اگر صاحب حکومت دیکھے تو اس کے معذور ہونے کی علامت ہے، اور صاحب باندی کا دیکھنا باندی فروخت کرنے کی علامت ہے۔ صاحب زوجہ کے لیے بیوی کو طلاق دینے یا دوسری شادی کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی زمین کو فروخت کر کے اس سے نکل کر دوسری جگہ منتقل ہوا۔ یہ خواب اگر مریض دیکھے تو مر جائے گا،
अगर साहिब ख्वाब गनी है तो ये ख्वाब इसके फकीर होने की दलील है। किसी ने देखा कि वो जमीन पर फिसल गया और उठकर अपने हाथ से मट्टी झाड़ दी तो ये इसके मोहताज होने की तरफ इशारा है। किसी ने देखा कि वो जमीन के अंदर गायब हो गया और गड्ढा वगैरह नहीं देखा तो ये बगैर से दुनिया सफर करने और इस सफर में मर जाने की तरफ इशारा है। ख्वाब में जमीन को अपने लिए सिमटी हुई देखना जल्दी मर जाने की दलील है। जमीन का भंवर बनना तूले हयात की अलामत है। किसी ने ख्वाब देखा कि गोया वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ बार बार आता जाता है तो ताबीर ये है कि वो अपनी बीवी या बांधी के पास बार बार जाएगा या मुसलसल सफर करेगा। किसी ने देखा कि जमीन इसको निगल गई और वो इसमें धंस गया तो ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब अहले शिरक में से हो तो ये नज़ूल अजाब की दलील है या सफर की निशानी होगी। और बगैर धंसाए निगलने की ताबीर भी सफर से की जाती है। किसी ने देखा कि जमीन में जलजला आया और लोगों को धंसा दिया तो ये ख्वाब बादशाह की तरफ से है या गर्मियों सर्दी की वजह से या कहत की सूरत में या खौफ शदीद की बिना पर मुसीबत पे आने की दलील है। किसी ने देखा कि जमीन शिक हुई और इससे जानवर निकला और लोगों से कलाम करने लगा तो ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब ऐसी चीज देखेगा जिससे इसको ताज्जुब होगा। कभी इस ख्वाब की ताबीर करबे अजल से भी की जाती है लेकिन यह ख्वाब किसी बड़ी इबरत दिलाने वाली निशानी पर भी दलील करता है। और अर्ज़ मारूफा की ताबीर इस शहर से की जाती है जिसमें साहब रोया रहता है या इस शहर के रहने वाले लोगों से मुराद होंगे या इस शहर के रहने वाले लोग मुराद होंगे। किसी ने देखा कि जमीन फट गई या इसमें से कोई एक जवान आया तो इस जमीन में रहने वालों में ज़हूर अदावत की निशानी है और शकज़दा जमीन से बूढ़ा निकलना इनकी मेहनत के बारआवर होने और इनकी खुशहाली की अलामत है। किसी ने देखा कि जमीन शिक तो हुई लेकिन इससे कुछ निकलता हुआ या दाखिल होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो ये जमीन में ज़हूर व फसाद की दलील है और इससे दरिंदे का निकलना जालिम बादशाह के तसल्लुत पर दलील करता है और शिकजुदा जमीन से सांप का निकलना अहले जमीन के लिए अजाब बरकरार रहने की तरफ इशारा है। किसी ने देखा कि जमीन शिक हो गई और इससे सब्जा बरामद हुआ तो ये भी खुशहाली पर दलील करता है। किसी ने देखा कि गोया वो जमीन खोद कर इससे खा रहा है तो ये साजिश माल हासिल करने की दलील है, इसीलिए गढ़ा मकर की निशानी है। जमीन तय करने पर कुदरत होना मुल्क हासिल होने की दलील है। बाज़ उलमाए ताबीन ने कहा है कि जमीन तय करना मिरास मिलने पर भी दलील करता है। ख्वाब में जमीन का तंग होना तंगी मईशत की अलामत है। किसी ने देखा कि जमीन इससे खैर की बातें कर रही है तो दलील है कि साहिब ख्वाब दुनियावी और आखिरी खैर से बहरावर होगा। और अगर जमीन तो भी कलाम करे तो साहिब ख्वाब को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरे, इसलिए कि ये माल हराम की अलामत है। ख्वाब में किसी मोहल्ला या जमीन को तंग हालत में देखना इस जमीन के सिमटने के बकदर अमवातों कताल होगा और इन लोगों को तंगी होगी या इन पर कहत साली होगी और कोई मुसीबत होगी। तो व्यूअर्स, ये थी ख्वाब में ज़मीन देखने की ताबीरात जिसका इन वीडियो में हमने आपसे जिक्र किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई जाने वाली ताबीरात आपके ख्वाबों की अक्कासी करेंगी। मज़ीद अपने ख्वाब और उनकी ताबीरात से मुतल्लिक़ किसी किस्म का मशवरा आप हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।